وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی جو اللہ کی طرف بلائے، جو نیکی کی دعوت دے، جو قرآن کی دعوت دے، جو قرآن کے درس کی طرف بلائے. ممن دعا الی اللہ، اس سے بڑھ کر بات کس کی اچھی جو اللہ کی طرف بلائے. وعمل صالحا، اور خود بھی اچھے عمل کرے. وقال، اور کہے اننی من المسلمین، بے شک میں تو مسلمانوں میں سے ہوں. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی و برائی برابر نہیں ہے. آج ہم نے اچھائی و برائی کو برابر سمجھا. ہم نے سمجھا نیکی کریں گے تب بھی جنت میں جائیں گے، اور گناہ کر کے عیش و عشرت کر کے بھی جنت ہی میں جانا ہے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اچھائی و برائی برابر نہیں ہے. پھر ایک صبر کا درس دیا جا رہا ہے. بسا اوقات جب لوگ ظلم کرتے ہیں، انسان کی فطرت ہے، وقتی طور پر غصہ آ جاتا ہے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ ظالم سے بدلہ لیا جائے. تو ظالم سے بدلہ لینے اور انتقام لینے کی شریعت نے اجازت دی، مگر یہاں پر قرآن اس سے بھی اعلیٰ طریقہ بیان فرما رہا ہے. وہ ہے کہ ظالم کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جائے کہ ایک دن اسے بھی شرم آ جائے. جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے. ان کی صاحبزادی ایک جنگ میں پکڑی گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو بدلہ لیتے اور ان کی صاحبزادی کو غلام اور کنیز بنا کر رکھتے، اور ساری زندگی ان کی بیٹی غلامی کی زندگی گزارتی، کیونکہ اس زمانے میں یہی قاعدہ تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان جو کفار مکہ کے سردار ہیں، ان پر احسان کرتے ہوئے ان کی بیٹی کو آزاد فرمایا، اور ان سے پوچھا کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ مکرمہ دوبارہ چلی جائیں. اور جب وہ ایمان لے آئیں تو فرمایا آپ چاہیں تو میں آپ سے نکاح کر لوں. تو وہ راضی ہو گئیں، اور آپ نے ام المومنین کو انہیں شرف دیا. اب یہ کردار دیکھ کر کہ ظالم کے بچے ہاتھ میں آ جائے تو انسان چھوڑتا نہیں ہے. ابو سفیان کے دل میں نرمی کا گوشہ پیدا ہوا، لیکن پھر بھی وہ گستاخیاں کرتے رہے، یہاں تک کہ مدینے میں آئے اور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تو حضور نے سب کو منع فرمایا انہیں کوئی ہاتھ نہ لگائے. ابو سفیان آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اقدس پر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم احسان پر احسان کر رہے ہیں، مگر وہ ظالم یعنی ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں. اسلام ابھی نہیں لائے، اس وقت وہ ظالم تھے. لیکن آپ کی صاحبزادی وہ جب آئے تو انہیں اتنا جلال آیا کہ وہ بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر ہٹا دیا. کہا کہ ارے باپ کو اس بستر پہ نہیں بیٹھنے دیتی. تو انہوں نے کہا اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوتے ہیں، آپ اس پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں. اتنا سب کچھ ہوا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان پر شفقت فرماتے رہے. آخرکار وہ اسلام کے گرویدہ ہو گئے اور ایسا ایمان لائے کہ پکے مومن بن گئے. تو فرمایا ایک تو انتقام کا راستہ ہے، دوسرا راستہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے دور کرو. یعنی ظالم پر انتقام لینے کے بجائے اس کے ساتھ ایسے اچھے سلوک کرو کہ اسے شرم آئے. ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو یا ظلم کو اچھائی سے اور اچھے سلوک سے دور کرو. پھر ایک وقت وہ آئے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر تیرے اور ان کے درمیان جو دشمنی ہے اچانک وہ دشمنی دور ہو جائے گی. كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر وہ گویا کہ ایک گہرے دوست بن جائیں گے. یعنی دشمن کو دوست بنانے کا طریقہ قرآن نے یہی بیان کیا. یہ بڑا مشکل کام ہے. فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا،
یہ دولت تو انہیں نصیب ہوتی ہے جنہیں صبر کی دولت نصیب ہوئی. یہ تو صبر کرنے والوں کو یہ مقام دیا جاتا ہے. وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ انتقام نہ لینا اور دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا اور اس پر احسان کرنا اور احسان کر کر کے اسے اپنا گرویدہ بنا لینا، یہ تو بڑے نصیب والوں کا حصہ ہے. ذو حظ عظیم، جو بڑے نصیب والے ہیں انہیں ہی یہ سعادت ملتی ہے اور اتنا حوصلہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ حوصلہ نصیب فرمائے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ. لیکن جب انسان پر کوئی انتقامی کارروائی ہوتی ہے تو اس وقت جذبات ہوتے ہیں. تو فرمایا اور اگر شیطان کوئی تمہیں وسوسہ دے، جیسے ہمارے معاشرے میں خیال ہوتا ہے کہ اگر ہم ظالم کو منہ توڑ جواب نہیں دیں گے تو اور زیادہ وہ ظلم کریں گے، فاستعذ باللہ، تو اس وقت اللہ کی پناہ مانگ. یہ شیطانی وار ہے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا علم والا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر. اللہ کی آیتوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں رات ہیں، دن ہیں، سورج ہیں، چاند ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں، انہیں دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرو، نہ کہ تم انہیں خدا سمجھو. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ ہی چاند کو. واسجدوا للہ، اللہ ہی کو سجدہ کرو. الذی خلقہن، اسی اللہ نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو اور اللہ کو مانتے ہو تو تم اللہ ہی کو سجدہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز نہیں ہے. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، پھر اگر وہ تکبر کریں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. بس وہ لوگ یعنی وہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں، تیرے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ رات اور دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وہم لا یسأمون، اور وہ تھکتے نہیں ہیں، وہ عبادت کرتے رہتے ہیں لیکن انہیں تھکن محسوس نہیں ہوتی. تو تم پر اس لیے یہ حکم نازل نہیں ہوا کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادت کا محتاج ہے یا اس کے یہاں عبادت کرنے والوں کی کمی ہے. یہ بات نہیں، بلکہ اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو تمہارا بھلا ہے اور نافرمانی کرو گے تو تمہارا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اَنَّكَ تَرَىٰ، بے شک تم دیکھتے ہو، اَنَّكَ تَرَىٰ الْأَرْضَ، بے شک تم زمین کو دیکھتے ہو، خاشعۃ، کہ زمین ویران ہے، بے قدر ہے، بنجر ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، پھر جب ہم نازل کرتے ہیں اس زمین پر پانی تو بارش کے نزول کی وجہ سے اہتزت، وہ زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے. وَرَبَتْ، اور بڑھ جاتی ہے، یعنی اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے. جو رب مردہ زمین کو زندہ فرماتا ہے اور زمین سے پیداوار کو نکالتا ہے، وہی رب قبروں سے مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک وہ ذات جس نے زمین کو پیدا کیا ضرور وہی مردوں کو زندہ فرمائے گا. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے.
ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑے چلتے ہیں، ناجائز طور پر بحث کرتے ہیں اور آیتوں کے غلط معنی بیان کرتے ہیں، لا یخفون علینا، ایسے لوگ ہم سے پوشیدہ نہیں، ان کی بری اعمال اور بری سوچ کی سزا انہیں دی جائے گی۔ افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، ذرا بتاؤ کہ وہ شخص جو جہنم میں پھینکا جائے، ڈال دیا جائے، وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو کل بروز قیامت امن اور چین کے ساتھ آئے، کسی قسم کا اس پر خوف نہ ہو؟ یقیناً کل بروز قیامت جو امن و چین کے ساتھ آئے، یقیناً وہی بہتر ہے، وہی خوش نصیب ہے۔ اعملوا ما شئتم، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ذکر یعنی قرآن کا انکار کیا، لما جاءہم، جب قرآن ان کے پاس آیا، وہ لوگ شدید نقصان میں ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ قرآن ضرور غالب کتاب ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لا يأتیہ الباطل من بین یدیہ، اس کتاب میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے، ولا من خلفہ، اور نہ پیچھے سے، یعنی کسی طور پر بھی اس کتاب میں رد و بدل اور اس کے الفاظ میں چینجز یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، حکیم حکمت والے پروردگار، حمید ہر تعریف اور ہر خوبی کا وہی مستحق ہے۔ حکیم حمید پروردگار کی طرف سے یہ قرآن نازل شدہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ دو راستے بتائے گئے، فرمایا یہ بتاؤ کہ جو جہنم میں پھینک دیا جائے وہ اچھا ہے، وہ کامیاب ہے، یا وہ کامیاب ہے جو جنت میں جائے اور کل بروز قیامت وہ اٹھے تو اسے کسی قسم کا کوئی خوف اور ڈر نہ ہو۔ یقیناً وہی کامیاب ہے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو رسولوں سے کہا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے رسولوں کو جو کہا گیا وہی آپ کو کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی ہے اور جس اسلام کا حضور درس دے رہے ہیں، یہ اسلام وہی اسلام ہے جس کا درس ہر نبی نے دیا۔ ان ربک لذو مغفرہ، بے شک آپ کا رب ضرور بخشش کرنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور شدید دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ دونوں چیزوں کا ذکر ہے، رحمت کا ذکر بھی اور غضب کا ذکر بھی ہے۔ انسان صرف رحمت کا تصور رکھے اور اللہ کے غضب سے نہ ڈرے تو بھی بسا اوقات وہ دین سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں میں تو ڈائریکٹ جنتی ہوں۔ اور جب رحمت کا تصور نہ رہے، صرف غضب کا تصور آ جائے تو بسا اوقات اس موقع پر بھی انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو بہت گناہگار ہوں،
مجھے تو جانا ہی جہنم میں ہے، تو اس لیے اب میں توبہ کر کے کیا کروں؟ تو اس لیے اور وہ سرکش ہو جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو اور اللہ کے غضب سے وہ بے پرواہ بھی نہ ہو، درمیانی کیفیت ہونی چاہیے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، کافروں نے بڑے عجیب و غریب اعتراضات کیے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ عربی میں نازل ہوا، اور حضور کو عربی آتی تھی، اس لیے حضور نے یہ قرآن خود بنا لیا ہے۔ اگر یہ سچے نبی ہیں تو جس طرح توریت، انجیل، زبور عبرانی زبان یا سریانی زبان میں نازل ہوئے، تو اسی طرح قرآن بھی انہی زبان میں نازل ہونا چاہیے، کہ نبی ہوں عربی اور قرآن جو ہے وہ عجمی زبان میں نازل ہو۔ یہ کافروں نے مطالبہ کیا تاکہ پتہ چلے کہ سچے نبی ہیں، یہ تو عربی ان کو آتی تھی۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اور اگر ہم قرآن پاک کو عجمی زبان میں نازل کرتے، عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں قرآن نازل ہوتا، لَقَالُوا، تو ضرور یہ کافر کہتے، لَوْلَا فُصِّلَتْ آیَاتُهُ، اس قرآن کی آیتیں کیوں کھول کر بیان نہ کی گئیں؟ یہ قرآن ہماری لینگویج میں نازل کیوں نہیں ہوا تاکہ ہم سمجھتے؟ اصل بات یہ ہے، کہتے ہیں خوئے بدرا بہانہ بسیار، یعنی جس آدمی کی عادت خراب ہو اور جو ماننے کو تیار نہ ہو تو اس کے لیے بہانے بہت ہیں۔ یہ کتاب عربی میں ہے تو کہتے ہیں عجمی میں کیوں نہ آئی، اگر عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں آتی تو کہتے کہ اس کتاب کا کیا فائدہ جو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ فرمایا اس وقت یہ کافر کہتے اعجمی و عربی، کہ کتاب تو عجمی ہے اور نبی عربی ہے۔ سوال کرتے تو یہ کیسا معاملہ ہے کہ کیا کتاب عجمی ہو اور نبی عربی ہو؟ کیونکہ زمانے تاریخ میں آپ دیکھیں تو کسی بھی نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی یا کوئی صحیفہ نازل ہوا تو جس قوم میں وہ نبی تھے تو نبی کی جو لینگویج تھی اور جو اس قوم کی زبان تھی اسی کے مطابق کتاب اور صحیفے نازل ہوئے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ جو ضدی لوگ ہیں، جو کافر ہیں، جو ہر دھرم ہے، وہ مختلف قسم کے اعتراضات اور سوالات کرتے ہیں۔ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ کون سوال سمجھنے کے لیے کر رہا ہے اور کون بلا وجہ بہانے بنانے کے لیے اور الجھنے کے لیے سوال کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ الجھ کر اپنا وقت اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کیجیے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ہوا یہ قرآن للذین آمنوا ہدن، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے، وشفاء، اور ایمان والوں کے لیے شفا ہے۔ یہ قرآن پاک ظاہری شفا بھی ہے اور باطنی شفا بھی ہے۔ قرآن مجید فقان حمید کو سمجھنے سے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، دل نور ہو جاتا ہے اور رب العالمین کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پیاری کتاب کے صدقے میں ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے اور ظاہری اور باطنی، جسمانی روحانی ہمیں شفا عطا فرمائے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر، اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں روئی ہے، یعنی وہ سننے کو تیار نہیں ہے، وہ قرآن اور حق کی بات سنتے نہیں، اگر بالفرض سن بھی لیں تو وہ مانتے نہیں۔ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اندھا پن ہے۔ اندھے پن سے مراد یہ ہے کہ جو آنکھوں سے محروم ہے اس کے لیے دن اور رات برابر ہے، تو یہ ہدایت کی آنکھوں سے ایسے محروم ہے کہ ان کے لیے حق اور باطل برابر ہو گیا اور انہیں حق نظر نہیں آتا۔ اولئک ینادون،
من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے دور کی جگہ سے. کوئی شخص بہت دور ہو، اتنا دور ہو کہ اس کے کان آواز کو نہ سن سکیں، تو پھر آپ دیکھیں انسان یہ تو سمجھے گا کہ کوئی بول رہا ہے، اس کا منہ ہل رہا ہے، اس کے ہاتھ ہل رہے ہیں، لیکن آواز جب اس کے کانوں تک نہیں پہنچے گی تو اس سامنے والے کے بولنے سے دوسرے شخص کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اسی طرح بظاہر یہ قرآن کے قریب ہیں، حضور کے قریب ہیں، لیکن ہدایت سے اس قدر دور ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں وہ سنتے ہیں لیکن حضور کے کلام پر غور نہیں کرتے اور یہ اپنے خیالات میں گم رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت اور نور عطا فرمائے.